اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، زلیخا بولی، فذالکن، جس کے بارے میں وہ پیکرے رعنائی ہے، بولی لمتننی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، لمتننی، تم مجھے ملامت کرتی ہو، فی، اس کے بارے میں، وَلَقَدْ، اور ضرور ہے، رَوَدتُّهُ، میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا، عن نفسہ، اپنے جانب، فاستعصم، لیکن وہ بچا ہی رہا۔ زلیخا فاتحانہ انداز میں بولی، یہ ہے وہ پیکر رعنائی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی، باخدا میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا لیکن وہ بچا ہی رہا۔ وَلَئِن لَمْ، وا اور لَئِن اگر، لم نہیں، یفعلُ کرے گا ایسے، اور اگر وہ نہ ایسا کرے گا، اگر وہ نہ بجا لایا یا نہ اس نے وہ کام کیا، ما، جس کا آمورو، ہمارا امر حکم ہو اسے، جس کا میں حکم دیتی ہوں، لا یسجنن، لا ضرور، یسجنن، تو میں قید کر دیا جائے گا اسے، ولا یکونن، وا اور لا ضرور، یکونن، ہو جائے گا، من الصاغرین، صاغر چھوٹے لوگوں میں سے، یعنی کہ بے آبرو لوگوں میں وہ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ نہ بجا لایا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے قید کر دیا جائے گا اور وہ ہو جائے گا ان لوگوں سے جو بے آبرو ہیں۔ قالا، یوسف نے عرض کی، ربی، رب بے کے نیچے زیر ہے، اس کا میرے رب، میرے پروردگار، السجن، قید خانہ، احب، زیادہ پسند ہے، الیہ، مجھے۔ یوسف نے عرض کیا ہے، میرے پروردگار، قید خانہ کی صعوبتیں مجھے زیادہ پسند ہے، مما، اس چیز سے، دعا بلاتی ہے، نی کا چھوٹی کا مجھے، جس چیز کی طرف، جس گناہ کی طرف وہ مجھے بلاتی ہے اس سے زیادہ مجھے قید خانہ پسند ہے، الیہ، اس کی طرف، وَإِلَّا، اور اگر تصرف، یہ مجھے بلاتی ہے، انی، مجھے، قیدہن، اور اگر تو نہ دور کرے مجھ سے، قیدہن، ان مکر و فریب کو، اس کی قید کو، مکروں کو، جھوٹے پن کو، اسبو، تو میں مائل ہو جاؤں گا، الی، طرف، ہن، اس کی طرف، یہ مجھے بلاتی ہے اس گناہ کی طرف، اگر تو اپنی عنایت سے نہ دور کرے مجھ سے ان کے مکر کو تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُنْ، اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین، نادانوں میں سے، جاہلوں میں سے، اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ زلیخا نے جب انہیں یوں بے خود پایا تو فاتحانہ انداز میں کہنے لگی، یہی وہ یوسف ہے جس کے عشق کے تانے تم مجھے دیا کرتی ہو، تم تو اس کے حسن کے ایک جھلک کی تاب بھی نہ لا سکی ہو، کیا اب بھی مجھ پر زبان تانو دراز کرو گی؟ کیا اب بھی مجھے نادان اور بیوقوف کہو گی؟ زلیخا کی داستان کی شہرت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ایک وزیر کی بیگم ہو کر اپنے ایک غلام کے دام محبت میں اسیر ہے، بلکہ یوسف کا اس کی خواہشات کو ٹھکرا دینا اور اس کی منت و سماجت کے باوجود اس کی طرف نگاہ التفات نہ کرنا اس داستان کی شہرت کا باعث بنا۔ یہاں زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر آپ کی سیرت کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں کر رہی، بلکہ یوسف پر یہ الزام لگانے کے لیے اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہے کہ اس شخص نے اب تک میرے حسن و شداب کی توہین کی ہے اور میرے جذبات کو مجروح کیا ہے،
میں نے اب تک اس کی مجرمانہ بے باکی کو برداشت کیا ہے، لیکن اب میں اس سے زیادہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے حسب سابق میرا مطالبہ نہ مانا تو میں اسے ذلیل و رسوا کر کے جیل بھجوا دوں گی۔ جب آپ نے زلیخا کی یہ دھمکی سنی اور ان عورتوں نے بھی انہیں سمجھایا کہ یوسف نادان نہ بنو، اپنی جوانی اور حسن پر رحم کرو، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ مصر کی ایک امیر ترین اور حسین ترین عورت تجھے دل سے چاہتی ہے، تم کیوں بضد ہو؟ تم درخواست کو ضرور قبول کر لو، ہم تجھے از راہ خیر خواہی یہ مشورہ دے رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ مجھے ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ آپ نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے میرے مالک، بے شک مجھے یہاں ہزار آرام ہے اور ہر شخص میرا دل سے احترام کرتا ہے، لیکن اگر اس آرام اور احترام کی مجھے یہ قیمت ادا کرنا پڑے کہ میں تیری نافرمانی کروں تو اے کریم مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ قید و بند کی صعوبتیں اور سختیاں جو مجھے اس گناہ سے بچائیں وہ مجھے اس آرام و احترام سے بہت عزیز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب تک سخت ترین آزمائشوں سے گزرے تھے اور انہوں نے کبھی اپنے دامن عفت پر داغ نہ آنے دیا تھا۔ زلیخا کے ابتدائی فریبوں میں بھی نہ پھنسے، اس کی خلوت گاہ میں اس کے حسن و شاداب کے سرمست تقاضوں کو روندتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اس ضیافت میں جہاں مصر کا سارا حسن بن سنور کر اور بے نقاب ہو کر آ گیا تھا، وہاں بھی اس پیکرے حسن و عفت کو پیش کیا گیا تو ان کی نگاہیں جھکی ہی رہیں اور ان کے شرم و حیا کے کسی کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ ان تمام نازک مراحل سے کامیابی سے گزرنے اور شیطان کے ہر دام فریب کو تار تار کر دینے کے باوجود آپ کے دل میں اپنے متعلق کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہوئی اور کبھی اس کو اپنا کمال تصور نہ کیا، بلکہ اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی اور ناتوانی کا برملا اعتراف کرتے ہوئے اس کی اعانت اور توفیق کی بھیک ہی مانگتے رہے۔ یہاں بھی یہی التجا کرتے رہے کہ اے میرے پروردگار، اے خداوند ذوالجلال، اگر تو مجھے ان کے مکر و فریب سے نہ بچائے اور میری دستگیری نہ کرے تو میں ایک لمحہ بھی ان کی عیاریوں کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ میرے قدم تو پھسل جائیں گے اور مجھ سے ایسا قصور سازد ہو جائے گا کہ میرا شمار پھر صادقین اور مخلصین میں نہ ہوگا بلکہ جاہلوں میں ہونے لگے گا۔